آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا اور یسوع کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمیں سارے کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج پاک ماں کلیسیا بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ عید سعود مناتی ہے۔ عید سعود خداوند یسوع مسیح باحثیت انسانی روح کے ساتھ اس مشن کی تکمیل کا دن ہے جو اس نے وفاداری اور محبت کے ساتھ اس زمین پر پورا کیا۔ مسیح کا صعود یسوع کی انسانیت کا خدا کی آسمانی سلطنت میں داخل ہونے کا یقینی نشان ہے، جہاں سے وہ دوبارہ آئے گا۔ یہ ایک عالمگیر اور آفاقی حقیقت ہے جسے دنیا کا ہر ذی شعور بشر مانتا ہے۔ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے اور خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح 40 روز تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے اور ان سے باتیں کرتے رہے، انہیں نصیحت کرتے رہے، ان کی روحانی تیاری کرواتے رہے، اور بلا تکلف ان سے کھاتے پیتے رہے اور ان کے ساتھ رہے، اور ان کو خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتے رہے۔ قبر میں سے زندہ ہونے کے بعد یہ 40 دن کی جو مشق ہے، اس میں وہ اپنے شاگردوں کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ آج کی جو تینوں تلاوتیں ہیں ان کو اگر مد نظر رکھے جائیں تو ہمارے سامنے 3 اہم چیزیں یا 3 اہم نکات آتے ہیں۔ پہلی بات خداوند یسوع مسیح کا اختیار، دوسری بات اس کا وعدہ، اور تیسری بات وہ مشن جس کی تکمیل کے لیے اس نے زمینی زندگی کو اپنایا اور خلبہ اس دنیا میں متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ آج کی تلاوتوں میں ہم سنتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ان باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کا انتظار کرو جس کا تم مجھ سے سن چکے ہو۔ آج کی ان تینوں تلاوتوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے سامنے وہ اختیار جو خداوند یسوع مسیح کو اس کے باپ کی طرف سے دیا گیا تھا، وہ اس اختیار کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہیں، وفاداری کے ساتھ پورا کرتے ہیں، خدا کے اس مشن کو دنیا تک پھیلاتے ہیں، اس کی بادشاہت کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے اس دنیا میں باقاعدہ طور پر
کرتے ہیں۔ یسوع کی زمینی جو سفر ہے اس میں اس کا جو اختیار ہے یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ خدا یسوع مسیح بااختیار طریقے سے تعلیم دیتے تھے۔ یہ تعلیم حق اور صداقت کی تعلیم تھی، اور یہ جو اختیار ہے وہ ایسا اختیار نہیں جو دنیاوی اختیار ہے، جس میں شاید لالچ ہو سکتا ہے، جس میں تفریق ہو سکتی ہے، رنگ و نسل کا تعصب نظر آ سکتا ہے، لیکن یہ وہ اختیار تھا جو سراسر خدا کی طرف سے ایک مقدس اور پاک اختیار ہے۔ جیسا کہ خدا یسوع مسیح نے پطرس کو جو ہے اختیار بخشا اور اسے کہا کہ میں تمہیں آسمان اور زمین کا اختیار دیتا ہوں، میں آسمان اور زمین کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں، جن کے گناہ تم زمین پر معاف کرو گے آسمان پر معاف کیے جائیں گے، اور جن کے قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ زمینی اختیار اس نے بڑے باحسن طریقے سے اور خود اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نبھایا۔ آج اسی اختیار کے جو تحت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان 40 دنوں میں جو اس نے اس دنیا میں اپنے زندہ ہونے کے بعد گزارے، یہ خاص 40 دن تھے۔ 40 کا جو حصہ ہے وہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بھی آتا ہے اور نئے عہد نامہ میں بھی آتا ہے۔ اگر ہم 40 کے حصے کو پرانے عہد نامے کے تناظر میں دیکھیں تو خدا نے جب اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی تو اس نے حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کی قیادت کرے، اور خدا نے 40 دن اور رات 40 سال جو ہے ان کی بیابان اور صحرا میں تیاری کرائی۔ اس 40 سال کی مسافت میں بہت سارے نشیب و فراز آئے، وہ بار بار خدا پر کڑکڑاتے ہیں، موسیٰ پر کڑکڑاتے ہیں، اور وہ مصر کی ان گوشت کی ہانڈیوں کو یاد کرتے ہیں، وہ مصر کی ان سہولیات کو یاد کرتے ہیں، وہ اس غلامی کو یاد نہیں کرتے جس سے خدا نے نکال لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان 40 سالوں میں خدا کی رضا کے مطابق ان کی تیاری کراتا ہے، اور خدا جو ہے انہیں خوراک بھی تیار کرتا ہے، آسمان سے من دیتا ہے، ان کے خیموں کے نزدیک بوٹے اتارتا ہے، خدا انہیں چٹانوں سے پانیوں کے چشموں کو جاری کرتا ہے، خدا بیرا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تاکہ وہ وعدہ کی اس سرزمین تک پہنچ سکے۔ یہ بنی اسرائیل قوم کے جو ہے 40 سالہ مسافت یا 40 سالہ جو تیاری تھی، اس کے بعد خدا انہیں تیار کر کے وعدہ کی سرزمین تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے 40 دنوں کا تذکرہ کریں تو یہ جو 40 دن ہیں یہ بڑے پاک اور مقدس اور اہم دن ہیں، اس لیے کہ اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی روحانی تیاری کراتے ہیں، وہ شاگردوں کو سکھاتے ہیں، وہ ان میں نصیحت کرتے ہیں، وہ ان پر ظاہر ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ روٹی توڑتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ اماؤس کی راہ پر جاتے ہوئے 2 شاگردوں کی بات ہو، یا خداوند یسوع مسیح نے جب توما کو کہا کہ توما تو اپنا ہاتھ بڑھا، تو دیکھ میں وہی ہوں، غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن، یہ تیاری کا ہی وہ عمل ہے۔ فیلبوس کی بات ہو یا توما کی بات ہو، توما جو ہے اسے خداوند یسوع مسیح وہ راہ دکھاتے ہیں جس راہ پہ وہ خود جانے کو ہے، یعنی وہ راہ حق اور زندگی ہے، اور فیلبوس کو وہ باپ سے ملواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ 40 دنوں کی یہ تیاری جو ہے اس لیے کروائی گئی تاکہ جو شاگرد یا رسول ہے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، اور اس مشن کو خوشی کے ساتھ قبول کرے جو خداوند انہیں دینا چاہتے ہیں۔
اور ان 40 دنوں کی تیاری کے بعد جب خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، اس وعدے کا انتظار کرو، یروشلم سے باہر مت جاؤ، یہ ان کے ساتھ قابلیت کا وہ نشان ہے جو روح القدس کی صورت میں ان پر نازل ہوگا۔ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے اور تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ یہ وہ 40 دن کا سفر تھا جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اب ہم آتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے اس مشن کی بات کرتے ہیں جو اس نے اپنے شاگردوں کو سونپا۔ آج کی انجیل مقدس میں بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پس تم جاؤ، پہلی بات، پس تم جاؤ اور سب قوموں کو میرے شاگرد بناؤ۔ اس میں کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے، یہودیوں کی بات نہیں ہے، سامریوں کی بات نہیں ہے اور کسی اور قوم کی بات نہیں ہے۔ اس میں بلا رنگ و نسل اور تفریق تمام قوموں کی بات ہے۔ ہر وہ بشر جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس لیے یہ دعوت جو ہے، یہ حکم رسالت جو ہے، خدا نے اپنے شاگردوں کو اس کے لیے باقاعدہ طور پر یہ مشن جو ہے وہ عطا کیا اور انہیں بھیجا جانا کسی خاص مقصد کے لیے تھا، اور یہ بھیجے جانے کی جو ذات ہے وہ ہم رسولوں کے اعمال میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پطرس اور پالوس اور یعقوب اور برناباس اور فیلبوس اور دوسرے شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے اسی حکم رسالت کے تحت سب قوموں کو شاگرد بناتے ہیں۔ دوسری بات، شاگرد بنانے کے بعد انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، یعنی یہ وہ بپتسمہ ہے جو خدا کی طرف سے ان کے لیے مخصوص کیا گیا، روح القدس کا بپتسمہ اور روح القدس کی تحریک اور شعور کا بپتسمہ، تاکہ وہ اسے پا کر وہ بھی اس مشن کے حصے دار بن سکیں۔ تیسری بات جو ان کو کہی گئی، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور یہ تعلیم جو ہے خدا کی محبت کی، پڑوسی کی محبت کی، اس حکم عظیم کی آئینہ دار ہے۔ خدا یسوع مسیح نے حکم عظیم میں یہ کہا، واضح طور پر اس بات کو جو ہے اپنے شاگردوں سے اور سننے والوں سے کہا کہ تم خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرو، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرو۔ پڑوسی کی محبت کی بات ہو، روٹی کے توڑے جانے کی بات ہو، دشمنوں کے لیے دعا کرنے کی بات ہو، اور محبت کے ساتھ صلیبی سفر کو قبول کرنے کی بات ہو، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں تاکہ یہ عمل جاری اور ساری رہے۔ آج جب اس کے آسمان پر زندہ بلائے جانے یا اٹھائے جانے کی جو عید ہم مناتے ہیں، یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا، اس سے مراد ہے کہ وہ ہر روز دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا وکیل دوں گا جو روح الحق ہوگا، جو میری بزرگی کرے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ایمانویل ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے۔ اگر ہم اس کے نام پر بپتسمہ لیتے ہیں، اس کے نام پر ہم اس کے شاگرد ٹھہرتے ہیں، اگر ہم اس تعلیم کو عملی طور پر پہنتے ہیں اور دوسروں تک پھیلاتے ہیں، تو یقیناً خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری تربیت میں، ہماری روحانی تربیت میں اور ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ جو عید ہے، یہ ایک تسلسل ہے اس مشن کا جو خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں اس کی تکمیل کر کے وہ آسمان پر اپنے باپ کے پاس واپس جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے
کہ ہمارا مسیحا، ہمارا نجات دہندہ زندہ آسمان پر ہے اور وہ اپنے باپ کے دہنے ہاتھ پر ہے اور وہاں سے وہ ہماری وکالت کرتے ہیں۔ آئے آج اس عید کو منا کر ہم بھی خوشی اور شادمانی محسوس کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو عید سعود بہت بہت مبارک ہو۔ آمین۔